وہ معجزے کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے پیروکار انہیں بھگوان مانتے ہیں۔ رادھے ماں ان چند خواتین میں سے ایک ہیں جو انڈیا میں دیوتا کے متنازع اور بڑھتے رجحان میں شامل ہیں اور بڑی تعداد میں ان کے پیروکار ہیں۔ میڈیا نے یقین اور خوف کی دنیا سے پردہ اٹھانے کے لیے ان تک رسائی حاصل کی۔ لوئی ویتون اور گوچی کے بیگ اٹھائے، سونے اور ہیرے کے زیورات پہنے، روایتی لباس میں ملبوس خواتین رادھے ماں کے ساتھ آدھی رات کے اجتماع میں شرکت کے لیے جمع ہوتی ہیں۔ بہت سی دیگر ایسی شخصیات کے برعکس رادھے ماں کو صبح صبح اٹھنا، سادہ کپڑے پہننا یا طویل خطاب دینا پسند ہی نہیں۔ وہ خود کو معجزوں کی ماں کہتی ہیں۔ رادھے ماں نے ہمیشہ بتایا کہ سچ تو یہ ہے کہ وہ معجزے ہوتے ہیں جن کی قدر کی جاتی ہے، ورنہ کوئی بھی رقم عطیہ نہیں کرتا۔ ان خواتین کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں، ان کا کام ہو جاتا ہے اور پھر یہ رقم عطیہ کرتی ہیں۔ اس بارے میں بہت سی کہانیاں موجود ہیں کہ کیسے رادھے ماں نے وہ اولاد جوڑوں کو بچوں کی نعمت سے نواز دیا۔ ان خواتین کی مدد کی جو صرف بیٹیوں کو جنم دیتی تھیں اور پھر ان کے بیٹے پیدا ہوئے، بیماروں کو شفا دی اور ڈوبتے ہوئے کاروبار منافع بخش بنا ڈالے۔ لیکن کرشماتی طاقتوں کے یہ دعوے صرف رادھے ماں سے ہی منسوب نہیں۔ انڈیا میں کئی نام نہاد دیوتا ہیں اور کوئی بھی گنتی نہیں کر رہا کہ ان کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے۔ ان میں سے کچھ پر غلط کاموں، کرپشن اور حتیٰ کہ جنسی حملوں کے الزامات بھی ہیں۔ رادھے ماں پر بھی الزام لگا تھا کہ انہوں نے کالے جادو کی مدد سے جہیز کی رقم جمع کرنے میں مدد کی، جو انڈیا میں غیر قانونی ہے، لیکن پولیس کی تفتیش کے بعد یہ کیس ختم ہو گیا۔ ان الزامات کے باوجود ہزاروں عقیدت مند اب بھی اپنے دیوی اور دیوتاؤں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ پچھلے سال ایسے ہی ایک اجتماع میں بھگدڑ کے نتیجے میں 120 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ انڈیا میں توہم پرستی کے خلاف کام کرنے کے سربراہ ہیں، ان کی تنظیم ہے ABNS، اور اس تنظیم کے پروفیسر شیام مانو کہتے ہیں کہ زیادہ تر انڈین شہری ایسے خاندانوں میں پرورش پاتے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ کرشماتی طاقتیں عبادت اور مراقبے سے حاصل کی جا سکتی ہیں، اور جن کے پاس یہ طاقتیں ہوتی ہیں وہ معجزے بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے شخص کو دیوتا سمجھا جاتا ہے۔ عام طور پر تاثر یہ ہے کہ ایسے خیالات سے زیادہ تر غریب یا ان پڑھ افراد متاثر ہوتے ہیں، لیکن رادھے ماں کے پیروکار امیر کاروباری خاندانوں سے تعلق رکھنے والے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ انہی میں سے آکسفورڈ یونیورسٹی سے گریجویٹ کرنے والے پشپندر بھاٹیا سے میڈیا کے لوگوں نے ملاقات کی، جو ایک ایجوکیشن کنسلٹنسی چلاتے ہیں۔ وہ رادھے ماں کے اجتماع میں شامل ہونے کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ میڈیا والوں نے جب پشپندر سے پوچھا کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ جسمانی شکل میں ایک اعلیٰ ہستی کے پیروکار بنیں گے، تو وہ جواب میں کہنے لگے کہ ابتدائی طور پر ان کے ذہن میں یہ سوال تھے، کیا بھگوان واقعی انسانوں کی شکل میں آتا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ کیا رادھے ماں واقعی آپ کو ایسے نواز سکتی ہے کہ آپ کی زندگی بدل جائے؟ یہ معجزے آخر کیسے ہوتے ہیں؟ پشپندر کی رادھے ماں سے ملاقات ان کے خاندان میں ہونے والے ایک سانحے کے بعد ہوئی۔
کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پشپندر اس وقت کمزور محسوس کر رہے تھے، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ رادھے ماں کو واقعی ان کی فکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ پہلے درشن میں ہی رادھے ماں کی شخصیت نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ میرے خیال میں جب آپ انسانی شکل کو دیکھیں گے کہ وہ کون ہیں تو آپ کا فوری رابطہ قائم ہو جائے گا۔ لوگ رادھے ماں کے درشن کا شدت سے انتظار کرتے ہیں اور دلی کے گھر میں وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس درشن کا حصہ بنا۔ ان کے عقیدت مندوں میں مشہور کاروباری شخصیات اور ایک انتہائی سینئر پولیس افسر کی فیملی بھی شامل تھی جو خاص رادھے ماں کے درشن کے لیے آئے تھے۔ ناظرین، میڈیا سے تعلق رکھنے والے جو لوگ تھے، صحافی، وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ میں پہلے رادھے ماں کا آشیرواد لوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے بتایا گیا کہ کیسے دعا مانگنی ہے اور خبردار بھی کیا گیا کہ اگر میں نے صحیح طرح سے دعا نہ مانگی تو میرے خاندان پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ رادھے ماں کے پسندیدہ رنگوں میں سرخ اور سنہرے والے کمرے میں ان کی آنکھیں جیسے ہر چیز کا حکم دے رہی ہوتی ہیں۔ رادھے ماں کا تعلق انڈیا کی شمالی ریاست پنجاب سے ہے۔ ان کی پیدائش ایک متوسط گھرانے میں ہوئی اور ان کا نام سکھوندر کور رکھا گیا۔ رادھے ماں کا دعویٰ ہے کہ ایک گرو کی جانب سے ایک منتر دیے جانے کے بعد انہوں نے کرشماتی طاقتیں جو تھیں وہ حاصل کر لیں۔ رادھے ماں کی جو بہن ہے رجندر کور کہتی ہیں کہ جیسے بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ پائلٹ بنیں گے یا پھر ڈاکٹر، رادھے ماں جی ہمیشہ یہ سوال کیا کرتی تھیں کہ وہ کون ہیں، تو ہمارے والد انہیں ایک گرو کے پاس لے گئے جنہوں نے بتایا کہ یہ انسان کے روپ میں دیوی ہیں۔ رجندر کور رادھے ماں کے نام پر بنے ایک مندر کا انتظام سنبھالتی ہیں جسے رادھے ماں کے شوہر جو ہیں موہن سنگھ نے بیرون ملک کام کرنے کے بعد اپنی جمع پونجی سے بنایا تھا۔ رجندر نے بتایا کہ ہم رادھے ماں کو ڈیڈی کہتے ہیں، وہ ہماری ماں اور باپ دونوں ہی ہیں۔ رادھے ماں جب 20 برس کی تھیں اور ان کے شوہر بیرون ملک کام کیا کرتے تھے تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنی بہن کے پاس چھوڑا اور عقیدت مندوں کے گھروں میں رہنا شروع کر دیا۔ یہ عقیدت مند زیادہ تر کاروباری شخصیات تھیں۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی رہیں یہاں تک کہ وہ انڈیا کے صنعتی شہر ممبئی پہنچ گئی، جہاں انہوں نے ایک بزنس مین کے گھر میں 10 برس سے زیادہ کا عرصہ گزارا اور پھر اپنے خاندان کی جانب واپس لوٹ گئیں۔ رادھے ماں اب ایک بڑے بنگلے میں رہتی ہیں جو ان کے دونوں بیٹوں نے بنوایا۔ ان کے بیٹے کامیاب کاروباری شخصیات ہیں جن کی کاروباری خاندانوں میں شادیاں بھی ہوئی ہیں۔ ناظرین، لیکن رادھے ماں کی اپنی منزل گھر کے باقی حصے سے الگ ہے۔ وہ یہاں سے صرف اپنے پیروکاروں کے لیے اجتماع میں شرکت کرنے یا کسی دوسرے شہر میں اپنے درشن کے لیے نکلتی ہیں۔ اچھا، اب جو رادھے ماں کی بہو ہیں میگھا سنگھ، وہ کہتی ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتی، ہم ان کی پناہ میں خوش ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ ہمیں فیملی کی طرح نہیں بلکہ عقیدت مندوں کے طور پر دیکھتی ہیں۔ رادھے ماں کو ملنے والے عطیات کی جو دیکھ بھال ہے ان کا خاندان اور ان کے کچھ انتہائی قریبی جو عقیدت مند ہیں وہ کرتے ہیں۔ میگھا کہتی ہیں کہ یہ عطیات اس سوسائٹی کو دیے جاتے ہیں جو ان کے عقیدت مند چلاتے ہیں، پھر ضرورت مند لوگوں کی درخواست پر فیصلہ کر کے یہ پیسے اور تحائف جو ہیں ان میں بانٹ دیے جاتے ہیں۔ رادھے ماں کو ان مادی چیزوں میں دلچسپی ہی نہیں ہے، تاہم رادھے ماں کو کپڑوں اور زیورات کا شوق ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اچھے اچھے کپڑے پہننے اور سرخ لپسٹک کا شوق ہے جسے ہر شادی شدہ خاندان کو اس طرح ہونا چاہیے۔
ویسے وہ کہتی ہیں کہ مجھے میک اپ کا شوق نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بہت زیادہ میک اپ کرتی نظر آتی ہیں جب ہم انہیں سکرینز پر دیکھتے ہیں۔ میگا سنگھ ان کی جو بہو ہیں کہتی ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنی پسندیدہ شخصیت کے لیے بہترین کپڑے لائیں گے تو پھر دیوی کے لیے کیوں نہیں؟ ہمارے پاس ان کا ہونا اور ان کی خدمت کرنا برکت کی بات ہے۔ سن 2020 میں رادھے ماں اپنا ٹریڈ مارک سرخ رنگ کا گاؤن پہنے اور ہاتھ میں سنہری چھڑی پکڑے ریئلٹی ٹی وی شو بگ برادر کے انڈین ورژن کے شرکاء کو آشیرواد دینے کے لیے پہنچے۔ ان کا موجود حلیہ اس سادہ سی جوان عورت سے بالکل مختلف تھا جو ہم نے تصاویر میں دیکھا تھا۔ شخص نے یہ کہا کہ یہ سب فرضی کہانی ہے۔ ایک شخص نے رادھے ماں کے میک اپ اور شانہ کپڑوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ چیزیں کسی دیوی کو تو زیب نہیں دیتی، اور کہا کہ انہوں نے کبھی معجزہ ہوتے نہیں دیکھے۔ لیکن پھر یہ لوگ رادھے ماں کے اجتماعات میں آتے ہیں، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے لیے یہ تفریح ہے، اور ریئلٹی شو پر رادھے ماں کو دیکھنے کے بعد وہ انہیں حقیقی زندگی میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنی تحقیق کے دوران میں رادھے ماں کے کچھ سابق پیروکاروں سے جب میڈیا کے لوگ ملے جن کے مطابق ان کی پیشن گوئیاں درست ثابت نہیں ہوتی تھیں، بلکہ ان لوگوں نے الزام عائد کیا کہ ان پیشن گوئیوں سے انہیں نقصان پہنچا، یہ لوگ اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ ان سب چیزوں نے رادھے ماں کے عقیدت مندوں اور ان کے یقین کے بارے میں میڈیا والوں کے تجسس کو بڑھا دیا۔ ایک شام جرنلسٹ نے کہا کہ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ جب رادھے ماں نے اپنے قریبی عقیدت مندوں کو جانوروں کی آوازیں نکالنے کا کہا اور انہوں نے ان کے جو حکم کی تعمیل کی، رادھے ماں نے انہیں کتوں اور بندروں جیسے حرکات کرنے کا کہا اور عقیدت مند بھونکنے اور چیخنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں پہلے دیکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رادھے ماں کی بہو سے اس کی وجہ پوچھی تو وہ بالکل حیران نہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ رادھے ماں 30 برس سے زیادہ اپنے کمرے تک محدود رہی ہیں، تو ان کے پاس تفریح کا صرف ایک یہی ذریعہ ہے، ہم کوئی لطیفہ سنا کر یا اس طرح کی حرکت کر کے انہیں صرف ہنسانا چاہتے ہیں۔ اس سے مجھے وہ کہتے ہیں کہ وہ وارننگ یاد آئی جو مجھے بار بار دی گئی تھی کہ عقیدت مندوں کو مکمل یقین کرنا ہوگا۔ جیسے جب میں نے پشپندر سنگھ سے پوچھا کہ رادھے ماں اپنے پیروکاروں سے کیا پوچھتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، وہ بس یہ کہتی ہیں کہ آپ جب میرے پاس آئیں تو پورے یقین کے ساتھ آئیں۔ میں نے دیکھا کہ جو لوگ سوچ کے ساتھ آتے ہیں تو معجزے ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں آزمانے جاتے ہیں تو پھر آپ عقیدت مندوں کا حصہ نہیں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کا عقیدت انسانی فہم و فراست سے بڑھ کر ہے۔ پروفیسر مانوف کہتے ہیں کہ بغیر سوال کیے ایسی عقیدت ہی توہم پرستی کی بنیاد رکھتی ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اپنے گرو پر پختہ یقین رکھ کر ہی حکمت حاصل کی جا سکتی ہے، جو کہ اس پر شک کرے گا یا اسے آزمانے کی کوشش کرے گا وہ نعمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ توہم پرستی یا یقین، رادھے ماں کا ماننا ہے کہ ان کے پیروکار ان کے ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس سے کوئی فرق نہیں اگر کوئی انہیں دھوکے باز کہتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ بھگوان مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا خیال رکھ رہا ہے۔ یہ انڈیا کی ایک دیوی کی تھی ناظرین کہانی، اور باقی تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔